آج کی اس بزم میں محفل میں جو حاضری کا شرف مل رہا ہے وہ شرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے نعت شریف کا کہ کلام تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ ہے، اور آج بھی محبت رسول کا یہ عالم ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہیں کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا کیوں بگڑتا ہے۔ کچھ ایسا شعر ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہ کوئی اولیاء میں سے پہنچ سکا ہے، نہ کوئی اقطاب میں سے پہنچے گا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، کسی ادنا سے صحابی اور رسول کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بلکہ معاف کیجیے گا میں نے ادنا کہہ دیا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تو کوئی صحابی ادنا ہے ہی نہیں۔ اور میری ماں سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے خاص طور پر عزت و احترام عطا فرما۔ فاروق اعظم کا جو لقب ہے نا، جو حضرت عمر کو ملا ہے فاروق اعظم کا لقب، تو یاد رکھیے یہ لقب بھی اس لیے ملا ہے کہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اپنے تو جانتے ہی جانتے ہیں، اغیار بھی سب کے سب جانتے ہیں کہ عمر کون ہے۔ الحمدللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے تیسرے دن، اسلام لانے کے بعد یعنی کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ہے اسلام۔ آج ہمیں تو ایسے ہی اسلام مل گیا اور ہم صاحب ایمان ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب کی بہن اور ان کے بھنوئی، وہ کہتے ہیں عمر جان لینی ہے لے لے، ہاں جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم تو جن کے تھے انہی کے ہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بس اب ختم ہوگی بات۔ یا صاحب الجلال و یسجد البشر من وجهك المنیر لقد دور بالقمر لا يمكن السراء كما كان حقه بعد الصدا تو ہی قصہ مختصر کہ اے عمر سن لو، ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ جملہ اپنی بہن سے سنے تو حضرت عمر بن خطاب نے آیت مبارکہ پڑھی یا سنی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائیوں میں پرست ہوتا چلا گیا اور جسم پر ایک ایک بال پر لرزہ طاری ہو گیا، رکت طاری ہو گئی۔ اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تو بالکل بے قابو ہو گئے، بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار ہو گئے اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور بھاگتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور مشرف با ایمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، اب چھپ کر اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم کعبہ اللہ میں جا کر اعلان اللہ کی عبادت کریں گے۔ یا رسول اللہ، جن مجلسوں میں میں اسلام کی مخالفت کرتا تھا، اب ان مجلسوں میں اسلام کا اعلان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا ہماری فتح کا دن تھا، ان کی ہجرت ہماری کامیابی تھی، ان کی امارت اللہ کی رحمت تھی، اور جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آسمان والوں نے حضرت عمر کے قبول اسلام کی خوشی منائی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید العالم نور مجسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حق تعالی عمر سے مصافحہ فرمائے گا اور عمر کو سب سے پہلے سلام کرے گا اور سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔